آج تک سٹوریز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین اکرام، اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 75 ایک ساتھ سن چکے ہیں۔ اب قسط 76 ملاحظہ فرمائیں۔ ابن صفی کی کچھ کہانیاں پڑھی ہیں۔ اس نے یوں ہچکچاتے ہوئے اعتراف کیا جیسے غلطی کا مرتکب ہوا ہو۔ بس میں ہاتھ اٹھا کر بولا، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، تمہارے چہرے پر اگر ذرا سی زردی بھی ہوتی تو بنے بنائے سنگھ ہی تھے۔ کم از کم میرے ذہن میں سنگھ ہی کی یہی تصویر تھی۔ بکواس، وہ خفت امیز انداز میں ہو رہا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ ولد الحرام تھا اور فخریہ اس کا اعلان کرتا پھرتا تھا۔ تم نہ کرو، میں روانی میں کیا پھر صورتحال کا احساس کرتے ہوئے فوراً ہی کلابازی کھا لی۔ حسب نسب انسان کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، میرے ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ میں تو بس تصوراتی مماثلت کی بات کر رہا تھا۔ یہ گھنٹی ہے اس لڑکی کو بلانے کے لیے۔ اس نے مسحری کے سرانے لگے ہوئے ایک بٹن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بجا کر دیکھوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میرے جانے کے بعد وہ جلدی سے بولا، میں گھنٹی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، پتہ نہیں وہ آتی بھی ہے یا نہیں، مجھے بھی تم سے کوئی زیادہ امید نہیں ہے۔ وہ اپنی اسی چبھتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے اندازہ ہے کہ بس ہر وقت گھنٹی بجاتے رہو گے۔ خوش کلامی اور حذر جوابی کو بھی میں پسند کرتا ہوں، لیکن بس اس حد سے تجاوز نہ کرنا۔ اجازت کے بغیر باہر نکلنے کی کوشش کی تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں اسی قدر آرام ملتا رہا اور ضروریات پوری ہوتی رہیں تو شاید میں باقی عمر یہیں گزارنے کے امکانات کا جائزہ لینے لگوں۔ لیکن کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ مجھے اتنی عزت کے ساتھ یہاں کیوں بلایا گیا ہے اور میں کن لوگوں میں ہوں؟ یہ دونوں سوال غیر ضروری ہے۔ مناسب وقت آنے پر خود بخود سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یہ مناسب وقت کتنا وقت لے گا؟ اس بار میں نے کلائیاں رگڑتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا۔ گھنٹے، دن یا ہفتے، یہ سب میرے دائرہ کار سے باہر ہے۔ اسے پیچھے چھڑانے کے لیے خشک لہجہ میں کہا، کم از کم اپنا نام ہی بتاتے جاؤ۔ سنگھ ہی سمجھتے رہو، اس سے تمہارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت تم سے رجوع کرنا ہی پڑ جائے تو میں تمہاری شناخت کیسے کرا سکوں گا؟ لڑکی تمہارا پیغام مجھ تک پہنچا دے گی، اس نے کہا اور مڑ کر دروازے سے نکلتا چلا گیا۔ چاہتے ہوئے دروازہ بند کرنا نہیں بھولا تھا، جس میں باہر سے لگنے والا خود کار قفل تھا، جسے شاید اندر سے نہیں کھولا جا سکتا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ کمرہ عام طور پر مجھ جیسے زبردستی اٹھوائے گئے مہمانوں کے تصرف میں آتا تھا۔ اب مجھے ہر طرح کی آزادی مل چکی تھی، لیکن جسم پر وہی تار قمیص موجود تھی۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا تو بستر اور فریج سے لے کر فرشی قالین اور وال کلاک تک ضروریات کی ہر چیز وہاں موجود تھی، اور ایک طرف وسیع دیوار گیر الماری نظر آ رہی تھی۔ میں نے پڑھ کر اس الماری کے پٹ کھولے تو واقعی ایک ملی جلی وارڈروب ثابت ہوئی۔ اس میں خاصی بڑی تعداد میں ملے جلے مردانہ اور زنانہ جوڑے موجود تھے، لیکن ان سب کے سائز یکساں نہیں تھے، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ تمام ملبوسات کسی ایک جوڑے کے لیے مخصوص نہیں تھے، بلکہ اس کمرے میں لائے جانے والوں کی ضروریات کے پیش نظر وہاں رکھے گئے تھے۔ میں نے اس الماری میں اسے منتخب کر کے ایک خوبصورت قمیض سیبتن کی اور پھر اپنی خدمت پر مامور لڑکی کو بلانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ فوراً دروازہ کھلا اور ہوش روبہ جسمانی حسن سے مالا مال ایک لڑکی اٹھلاتی ہوئی کمرے میں آ گئی، جیسے دروازے سے لگی میرے بلاوے کی منتظر رہی ہو۔ وہ نوجوان، شوخ اور متناسب الاعضاء ضرور تھی، لیکن اس کے رویے میں شائستگی نمایاں تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس شائستگی میں انکسار کا دخل نہ رہا ہو، کیونکہ وہ دنیاوی مفہوم میں عرفان ذات سے مالا مال نظر آ رہی تھی۔ میں بستر پر بیٹھا ہوا تھا، وہ کسی کنیز کی طرح میرے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور نگاہوں میں اپنائیت رقصاں تھی۔ اس نے سر کی جنبش سے اپنی نیازمندی کا اظہار کیا، جسے میں نے اسی طرح قبول کر لیا۔ نام کیا تمہارا؟ میں نے اس کے سراپا کا ناقدانہ جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ مختصر نوید، پورا نام نوید اختر ہے، اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ خوب، میں نے تحسین امیز لہجے میں کہا۔ اس نام والیاں عموماً خوش مزاج اور فراخ دل ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ میرا خیال ہے کہ تم مجھے مایوس کر رہے ہو۔ وہ میرے مقابل آرام کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے تم نے مجھے انٹرویو کے لیے طلب کیا ہو، حالانکہ یہاں میری نوکری بہت پکی ہے۔ اس عمارت کا نام کیا ہے اور یہ کہاں واقع ہے؟ میں نے سرسری لہجے میں سوال کیا۔ وہ کلکلا کر ہنس پڑی۔ یہ سب جان کر کیا کرو گے؟ کیا اتنا کافی نہیں کہ یہاں میں تمہاری کل وقتی میزبان ہوں؟ شاید یہ بھی نہیں بتاؤ گی کہ یہ کون لوگ ہیں؟ معلوم ہی نہ ہو تو تمہیں کیا بتا سکوں گی؟ اب تک مختلف درجات کے ملازمین سے واسطہ پڑتا رہا ہے، مالکان سے سامنا ہی نہیں ہوا جو کچھ جان سکتی۔ چھوڑو اس خوش گفتگو کو، یہ بتاؤ کہ کیا پیو گے؟ ساقی کی مرضی ہے، میں نے مانی خیز لہجے میں کہا۔ انتخاب تمہاری فراست پر چھوڑتا ہوں۔ میری زبان سے فراست کا لفظ ادا ہوتے ہی وہ بری طرح چونکی تھی، پھر خفت آمیز انداز میں ہنسنے لگی۔ کس بات پر چونکی تھی؟ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ فراست کا خیال آ گیا تھا، وہ کسی خیال کے تحت ہنسنے لگی۔ بیچارہ ہر وقت بے زبان بے دام ملازم بنا رہتا ہے، کوئی عاشق نہ مراد؟ میں نے روا روی میں سوال کیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اختر تمہارے شوہر کا نام ہوگا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار اداسی کی لہر سی آ کر گزر گئی
اور غم آلود لہجے میں بولی، چور جب پردیس جا کر پیسے کی حوث میں اپنی بیویوں کو بھول جاتے ہیں تو ایسی عورتوں کے ہزار شوہر ہو جاتے ہیں۔ جب یہی دستور بن گیا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہاں رہتے ہوئے پیسہ بچانا شروع کر دوں۔ فراست میرے محلے کا ایک ایسا ہی بے زبان عاشق ہے جو اپنی دانش میں میری بڑی خدمت کر رہا ہے، لیکن حرف مدعا آج تک زبان پر نہیں لا سکا۔ اس دور میں ایسا صابر و شاکر عاشق ملنا بڑا ہی محال ہے۔ میں نے اس کی کہانی میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، عمر رسیدہ بیوی سے اکتایا ہوا ہے بیچارہ۔ وہ متاسفانہ لہجے میں بولی، میرے مختصر ترین نوٹس پر اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے مجھے اپنے اسکوٹر پر کہیں بھی لے جانے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے۔ میں اپنے سارے کام اسی کے ساتھ کرتی ہوں اور خاصی بچت کر لیتی ہوں۔ وہ بیچارہ راستے کی خرابی پر معذرت کرتے ہوئے جگہ جگہ بریک لگا کر محض اسی بات پر خوش رہتا ہے کہ اسکوٹر پر اس کے ساتھ میں بیٹھی ہوں، ورنہ اس دور میں کون ہے جو دوسرے کے گھر میں ردی کی فروخت سے دھوبی کے کپڑوں کی گنتی تک کرا سکے؟ اور اس کی بیوی خاموش رہتی ہے۔ میں نے سوال کیا، کیا کہے گی؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، فراست دل میں مجھے محبوبہ ہی تصور کرتا ہو، لیکن میرے جارحانہ انداز گفتگو کی بنا پر کل وقتی باجی باجی کا راگ ہی الانپتا رہتا ہے۔ میں خود اس کے ساتھ سفر کے بہانے نکالتی رہتی ہوں۔ مجھے اس وقت کا انتظار ہے جب وہ اپنے خول سے نکل کر اظہار عشق کرے گا، لیکن اس بیچارے میں تو اتنی جرات ہی نہیں رہی ہے۔ شاید بوڑھی بیوی مرد کے اعضاء کو بھی بڑی حد تک زنگ خوردہ کر دیتی ہے۔ تم نے کہا تک تم شادی شدہ ہو، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ میں نے فراست کی ذات سے اکتاہٹ محسوس کرتے ہوئے سوال کیا۔ مشرق وسطیٰ ہی میں کہیں غلامی کر رہا ہوگا، وہ مختصراً بولی۔ پہلے سعودی عرب میں تھا، اب سنا ہے کہ کہیں اوپر والوں نے اس کی ذرا اونچی بولی لگائی تھی، پتہ نہیں کہاں نوشتہ تقدیر چھیل رہا ہوگا۔ بڑی تحقیر امیز زبان استعمال کر رہی ہو تم، میں نے ملامت امیز لہجے میں کہا۔ غلامی نوکری سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ ہوتی ہوگی، وہ شانے اچکا کر بے پرواہی کے ساتھ بولی۔ نوکروں کے ساتھ جب رشتوں اور جذبوں کو بھی نیلام کر دیا جائے تو وہ غلامی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ بتاتے ہوئے یک بیک اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ جانتے ہو، پچھلے 2 برس میں ہم نے صرف 7 دن اکٹھے گزارے ہیں۔ باقی چھٹیوں میں وہ اپنی ماں یا دوسرے قریب المرگ رشتہ داروں کی عیادت کرتا رہا۔ اس کے ذاتی مسائل سن کر میری طبیعت اکتانے لگی تھی، لہٰذا میں نے فوراً ہی موضوع نوش کی طرف تبدیل کر دیا اور وہ مسکراتے ہوئے میرے لیے گلاس تیار کرنے میں مصروف ہوگی۔ ابتدا میں وہ ساکی گیری پر ہی اڑی ہوئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے ڈیوٹی پر منشیات سے دور رہنے کا حکم تھا، لیکن میرا اصرار تھا کہ وہ میرے احکامات کی پابندی کرے، لہٰذا میرے حکم پر اسے مینوشی کرنا تھی۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ سرسری باتوں میں وہ اپنی ذات کے تشنہ گوشوں کی نقاب کشائی کر گزری تھی، لہٰذا میں نے ان کمزور گوشوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ دینے پر آمادہ کر لیا۔ وہ فراق دل اور شوقین مزاج تو تھی ہی، میرا ارادہ تھا کہ اسے اتنی پینے پر مجبور کروں گا کہ وہ بہک کر میرے ہر سوال کا جواب دیتی چلی جائے اور میں اس سے یہ معلوم کر سکوں کہ میں اس وقت کہاں اور کس کا قیدی تھا۔ اسے بڑے سلیقے کے ساتھ میں نوشی کا آغاز کیا تھا، لیکن وہ عادی نہیں تھی، لہٰذا آدھا گلاس معدے میں منتقل ہوتے ہی بہکنے لگی، لیکن اس حالت میں بھی اس نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ شاید اس کے لاشعور میں اپنے بالادستوں کا شدید خوف جاگزی تھا اور وہ بس اپنے پسندیدہ موضوع پر ہی بولتی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ پیسہ زندگی کی حقیر ترین حقیقت تھی جسے ایک طوائف بہت آسانی کے ساتھ کما سکتی تھی، اور اگر وہ اپنی ضد پر اتر آتی تو اپنے تارک الوطن شوہر سے کہیں زیادہ رقم بٹور سکتی تھی۔ لیکن زندگی کا لطف یہی تھا کہ رشتوں اور جذبوں کا بھرپور احترام کرتے ہوئے کمایا جائے، جو اس دور میں خاصا مشکل کام تھا۔ اور پھر جب وہ ہلکے سرور کے عالم میں تھی تو میں نے ایک بار پھر اس عمارت اور اس کے مکینوں کے بارے میں بات چھیڑتی۔ قریب تھا کہ وہ کچھ بتا ڈالتی۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہی شخص اندر گھس آیا جس سے میری پہلی ملاقات ہو چکی تھی۔ اسے غصے کے عالم میں اپنے روبرو دیکھ کر لڑکی کا چہرہ دھواں ہو گیا اور وہ مشینی انداز میں سیدھی کھڑی ہوتی چلی گئی۔ باہر جاؤ، وہ اسے گھورتے ہوئے رکاسی کے راستے کی طرف ہاتھ اٹھا کر ہو رہا ہے۔ میرا قصور نہیں ہے سر، میرے ساتھ زبردستی کی گئی تھی، وہ رونے والی آواز میں ہکلاتے ہوئے بولی۔ گیٹ آؤٹ، وہ ہلکے بل دھاڑا اور لڑکی بھوکلا کر کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ وہ درست کہہ رہی تھی۔ لڑکی کے چلے جانے پر میں نے آہستگی کے ساتھ کہا، وہ نہ پینے پر اڑی ہوئی تھی، میں نے اسے زبردستی اپنا ساتھ دینے پر مجبور کیا تھا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ بے پروایانہ لہجے میں بولا۔ لڑکی کے جاتے ہی اس کے چہرے کی سختی کافور ہو چکی تھی اور پہلے کی طرح پرسکون نظر آ رہا تھا، جیسے وہ کبھی ناراض ہی نہ ہوا ہو۔ کیا وہ اب دوبارہ یہاں نہیں آئے گی؟ تم اس کے اہل ثابت نہیں ہوئے، اب ایک مرد تمہاری خدمت پر مامور کیا جائے گا، وہ خشک لہجے میں بولا۔ بے اختیار میرے منہ سے گہرا سانس آزاد ہو گیا۔ پھر تم بھی مجھ پر مہربانی کرو، کم از کم یہ تو بتا دو کہ میں کس عمارت میں رکھا گیا ہوں۔ ظاہر ہے کہ تمہاری مرضی کے بغیر اب میں یہاں سے نہیں نکل سکوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض پرس کے بعد تمہیں دوبارہ بلائنڈ فولڈ کر کے یہاں سے رخصت کر دیا جائے۔ ایسی صورت میں عمارت کی نشاندہی ہمارے حق میں نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اگر تم لڑکی سے معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو تمہاری واپسی کے امکانات بھی سرے سے ختم ہو جاتے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اپنے تجسس کو اب بالائے طاق رکھ دو۔
یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا اور میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے جس طرح پر وقت مداخلت کی تھی اس کی روشنی میں صاف ظاہر تھا کہ وہ کمرے میں پوشیدہ کسی خفیہ ڈکٹا فون کے ذریعے وہاں ہونے والی ساری گفتگو سنتا رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے دوبارہ گھنٹی بجانے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس بار کسی کرخت صورت اور تند خو آدمی کا اس سامنا ہوگا۔ میں بستر پر دراز وہاں موجود رسالوں کی ورق کردانی سے دل بہلانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ذہن مسلسل پریشان تھا۔ ایک طرف غزالہ ویرالائٹ کی قید میں تھی اور دوسری طرف میں اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا جس سے گلو خلاصی کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات 10 بجے کے قریب اچانک دروازہ کھلا اور میں چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس بار آنے والے تعداد میں تو تھے اور دونوں ہی کے تیور خراب نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا اور میری طرف بڑھتے چلے آئے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے میرے سامنے آتے ہی براہ راست سوال کیا تھا۔ تنویر علی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جما کر جواب دیا۔ ڈینی بھی کہلاتے ہو؟ اس نے خشک لہجے میں سوال کیا اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لڑکی کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اپنے سوال سے اس نے آخر کار خود کو ظاہر کر ہی دیا تھا۔ لڑکی رپوش ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو شاید اس وقت لائٹس کاٹیج میں موجود ہوں، کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس نے زہریلے لہجے میں سوال کیا۔ اس کے ساتھ آنے والا دوسرا شخص ابھی تک خاموش تھا۔ یقیناً پڑے گا، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ اب میں تمہاری کسی بات کا جواب دینے سے پہلے ڈی سوزا سے ملنا چاہوں گا۔ کیا کام ہے اس سے؟ اسی کو بتا سکوں گا، میں نے جواب دیا۔ اس نے بے پرواہی سے اپنے نشانے اچکائے۔ تمہاری مرضی۔ اطلاع یہ بتا دوں کہ ڈی سوزا آج صبح ہی شہر سے باہر کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی واپسی 10-12 روز تک نہ ہو سکے۔ ایسی صورت میں اس کی جگہ کوئی اور کام کر رہا ہوگا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور اس کا چارج میرے ہی پاس ہے، وہ بولا۔ مجھے ایئرپورٹ سے غیر ضروری طور پر اٹھوایا گیا ہے۔ میں بلیو بیل کے حوالے سے خود لائٹس کاٹیج رپورٹ کرنے آ رہا تھا، میں نے چند ثانیوں کے توقف کے بعد کہا۔ بلیو بیل؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ یہ کیا بلا ہے؟ بے اختیار میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا تھا کہ لائٹس کاٹیج میں کوئی متعلقہ آدمی اس کوڈ کو پہچاننے سے منکر بھی ہو سکے گا۔ مجھے ڈی سوزا سے ملاقات کے لیے یہی کوڈ بتایا گیا تھا۔ میں نے پرسکون رہنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں اس کوڈ کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ اس نے درست لہجے میں کہا، اب شرافت سے لڑکی کا پتہ بتا دو، ورنہ یہ یاد رکھنا کہ یہاں تمہارے بدن سے پوری کھال اتار لی جائے گی۔ تمہاری آواز سننے والا کوئی نہ ہوگا، تم جو چاہو کہہ سکتے ہو۔ میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ اس کے آنے والا دوسرا آدمی اچانک مجھ پر ٹوٹ پڑا اور پھر وہاں دھما چوکڑی شروع ہو گئی۔ بے خبری میں اپنے جبڑے پر ایک طاقت اور مکہ کھانے کے بعد میں نے اسے بھی خون تھوکنے پر مجبور کر دیا، لیکن وہ وحشیانہ جوش و خروش کے ساتھ میرا چہرہ ادھر ٹالنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے لڑتا رہا اور ڈی سوزا کی جانشینی کا دعویٰ کرنے والا دور کھڑا لاتعلقانہ انداز میں تماشا دیکھتا رہا، جیسے مقابلے کے اختتام پر جیتنے والے کو انعام دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ان دونوں میں باہمی ذمہ داری کے بارے میں کوئی ناقابل تنسیق سمجھوتا موجود تھا، جس کی روشنی میں ڈی سوزا کی جانشینی کا دعوے دار باز پرس اور مذاکرات کا ذمہ دار تھا، جبکہ دوسرا بولے بغیر محض مار دھاڑ پر مامور تھا، کیونکہ شدید اور وحشیانہ ٹکراؤ میں اضطراری گراہٹوں کے سوا اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا، جبکہ ایک آدھ مرحلے پر میرے ہاتھوں اس کی بری طرح ٹھکائی ہونے کے باوجود دوسرے نے اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ پتلون کی جیبوں میں ہاتھ اڑس لینے کے بعد اس کی لاتعلقی میں کچھ اضافہ ہی ہو گیا تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ میرے سامنے صرف ایک ہی حریف تھا، لیکن ایک دو بار میری گرفت میں آ جانے کے بعد وہ جس طرح خود کو بچاتے ہوئے دوبارہ مجھ پر حملہ آور ہوا تھا، اس کے بنا پر میں اس کی سخت چاندی کا قائل ہونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اپنی کمزور پوزیشن کے پیش نظر مجھے اس بات سے بھی خاصا اطمینان تھا کہ مار پیٹ کے باوجود ان میں سے کسی نے نہ آتشی اسلحے کا سہارا لیا تھا، نہ ان کے استعمال کی دھمکی دی تھی۔ مجھ پر جھپٹتے ہوئے ایک بار میرے حریف سے اندازے کی تباہ کن غلطی سرزد ہو گئی اور وہ خود کو منہ کے بل نیچے گرنے سے بچانے کی لڑکھڑاتا ہوا آخر دیوانہ وار توڑتا چلا گیا۔ جو ہی وہ دونوں ہاتھوں سے دیوار کا سہارا لے کر ٹھہرا، میں نے پوری قوت کے ساتھ اس کی داہنی پسلیوں میں لات رسید کی اور وہ ٹکراتا ہوا بائیں پہلو پر الٹ گیا۔ میں اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر سوار ہو گیا اور اس کے چہرے پر دونوں طرف سے تابڑ توڑ مکے برسانے شروع کر دیے۔ اس وقت میں خود بھی اشتعال اور گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میرے ہاتھوں پٹنے والے کا ساتھی کتنی دیر تک صبر اور تحمل کے ساتھ تماشا دیکھ سکے گا۔ وہ کسی بھی مرحلے پر مداخلت کر کے کھیل ختم کرا سکتا تھا۔ اسی اندیشے کے پیش نظر میرے دونوں ہاتھ پوری طاقت کے ساتھ مسلسل چل رہے تھے۔ شاید میری ساری ہی ضربات خطرناک نہیں تھی، لیکن جو دو چار گھونٹ سے ٹھیک نشانے پر پڑے تھے انہوں نے پلٹنے والے کی دائنی آنکھ سجا دی تھی اور وہ ابرو سے ذرا اوپر پیشانی بھی کھل گئی تھی، جس سے بہنے والا خون اس کے چہرے اور گردن پر پھسلتا جا رہا تھا اور وہ اپنی تمام تر قوت صرف کر کے خود کو میری گرفت سے آزاد کروانے کے لیے بے چین تھا، اور میں کسی پیشہ ور باکسر کی طرح ہر بار اس کے زخموں کو ہی نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کئی منٹ تک میرے ہاتھوں بے رحمی کے ساتھ پٹتا اور کسی درندے کی طرح گراتا رہا، لیکن اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑنے کے بجائے
اس کی کوششوں میں تیزی پیدا ہوتی چلی گئی اور پھر اچانک ہی اس نے مجھے کسی حقیر وجود کی طرح اپنے بدن پر سے اچھال پھینکا۔ اس بار وہ حیرت ناک سرعت کے ساتھ فرشی قالین پر سے اٹھا تھا اور اپنے خون میں ڈوبے ہوئے چہرے کے ساتھ کسی گینڈے کی طرح میری طرف آیا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھیج کر اپنے دونوں ہاتھ سامنے فضا میں یوں پھیلائے ہوئے تھے جیسے ایک ہی وار میں میرا جبڑا توڑ دینے کا مصمم ارادہ کر چکا۔ میں نے اٹھتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ اس کے کسے ہوئے مکوں پر مرکوز رکھی، لیکن اس نے اپنی ٹانگ فضا میں اچھال کر اپنے وجود کے سارے وزن کو کام میں لاتے ہوئے اتنی قوت کے ساتھ میری پیشانی پر ٹکر رسید کی کہ میرے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں کئی ثانیوں تک غالباً بے حس و حرکت قالین پر پڑا رہا۔ اس بدترین ٹکر نے مجھ پر سختے کسی کیفیت طاری کر دی تھی۔ آنکھوں کے سامنے کبھی اندھیرا اور کبھی روشن دائرے ناچ رہے تھے۔ اعصاب مفلوج ہو کر رہ گئے تھے، لیکن میں اپنے حریف کے چڑھے ہوئے سانسوں کی تیز آوازیں اپنی قریب ہی سن رہا تھا۔ مر تو نہیں گیا؟ اچانک اس سکوت میں دوسرے کی تشویش امیز آواز گونجی۔ شاید بن رہا ہے، میرے حریف نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اگر پسلیوں پر 2-3 ٹھوکریں کھا کر بھی نہ بولا تو پھر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ آسانی کے ساتھ مرنے والا نظر نہیں آتا۔ اس کی وحشیانہ ٹکر نے بلا شبہ مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرا سر پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا اور پیشانی پر گرم گرم لہو کی نمناک لکیریں بھی سرسراتی سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اعصاب اس حد تک معطل ہو کر رہ گئے تھے کہ ہاتھ ہلا کر پیشانی تک لے جانا بھی دشوار تھا۔ آنکھیں کھولنے میں ناکام ہوتے ہی میں نے ارادہ کیا کہ کچھ دیر تک بے ہوشی کی اداکاری کرتے ہوئے اس کی بربریت سے محفوظ رہ کر اپنے حواس یکجا کرنے کی کوشش کروں، لیکن اپنی پسلیوں پر اس کی ٹھوکر بازی کا ذکر سنتے ہی میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ درد کی شدید ٹیسیں پپوٹوں سے اوپر کر پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ لہجہ بھر کے لیے تو شراروں کی بوچھاڑ کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ پھر میں نے درد کی پرواہ کیے بغیر کئی بار آنکھیں چپکائیں تو چند فٹ کے فاصلے پر اپنے حریف کا خون میں نہایا ہوا چہرہ نظر آیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایسی صفاقانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جیسے اسے مدتوں بعد کسی من پسند مشغلے سے اپنا دل بہلانے کی اجازت ملی ہو۔ لڑکی کہاں ہے؟ دوسرے کی للکارتی ہوئی آواز پگھلے ہوئے شیشے کی طرح میرے کانوں میں اترتی چلی گئی۔ میں آنکھیں کھول چکا تھا، لیکن بینائی پوری طرح بحال نہیں ہو سکی تھی۔ دھندلاہٹ اور روشن و تاریک دبوں کے باعث میرے لیے صحیح سچویشن کا ادراک کرنا محال ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی میں خود کو سنبھالتا ہوا اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ میں کچھ نہیں جانتا کہ تم کس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ میرا ارادہ تو مضبوط لہجہ اختیار کرنے کا تھا، لیکن بولا تو اپنی آواز کی لکنت کو خود محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر ابھی چند منٹ پہلے کس لڑکی کی روپوشی کا ذکر کر رہے تھے، اس کا لہجہ زہریلا ہو گیا۔ میں نے ایک پریری لے کر سر جھٹکا تو ذہن قدرے صاف ہوا اور مجھے یاد آ کہ میں نے ابتدا میں واقعی لڑکی کی روپوشی کا ذکر کیا تھا، لہٰذا اس بیان سے پھرنا ناممکن ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ ابھی تک رپوش ہے، میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ میں نے کبھی اسے دیکھا ہے نہ جانتا ہوں، میرے لیے وہ بس ایک تصویر ہے اور مجھے اس کو تلاش کرنا تھا۔ کیا تمہارے جسم سے ایک ایک ریشہ الگ کر دیا جائے گا؟ فقراتے ہوئے صفاقانہ لہجے میں بولا۔ مرنا چاہو گے، لیکن موت سامنے نظر آنے کے باوجود تم سے بہت دور ہوگی۔ اس انجام سے بچنے کی یہی ایک صورت ہے کہ جو کچھ پوچھا جائے بلا کموکاز سچ سچ بتاتے چلے جاؤ۔ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ وہ لڑکی تمہاری ساتھی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تم مجلس سے کام لے رہے ہو۔ میرا ڈی سوزا سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اس کی واپسی تک تم مجھے اپنا قیدی رکھ سکتے ہو۔ اس کے آ جانے کے بعد بھی میں تمہارے رحم و کرم پر رہوں گا۔ اس وقت جو چاہو کر لینا۔ ڈی سوزا پر اتنا انحصار مت کرو، وہ سخت لہجے میں بولا۔ ڈی سوزا کو اگر تمہارے بارے میں کوئی ہدایت ملی ہوتی تو وہ مجھے باخبر کیے بغیر باہر نہ جاتا۔ وہ بہت ذمہ دار آدمی ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں ڈی سوزا کا فریب دے کر ہمارے کسی بے خواہ نے تمہیں ہماری طرف ہانکا تھا۔ اب یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ اپنی مرضی سے چل کر یہاں پہنچنے کے بجائے کاکا کے آدمیوں کے ذریعے قیدی بنا کر لائے گئے ہو۔ میں ڈی سوزا کے آنے سے پہلے تمہاری زبان سے ہر قیمت پر سچ چگلوانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ سچ سن چکے ہو، لیکن اسے تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہو۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، تمہارے ذہن میں میری طرف سے بدگمانیاں جڑ پکڑ چکی ہیں اور تم میری زبان سے صرف وہی کچھ سننا چاہتے ہو جو تمہارے ذہن میں ہے، لیکن یہ ہرگز نہ ہو سکے گا۔ تم میری بوٹیاں بھی اڑا ڈالو گے تو ہر بوٹی وہی پکارے گی جو میں اب کہہ رہا ہوں۔ میری بصارت خاصی حد تک بحال ہو چکی تھی اور مجھے سامنے کھڑا ہوا تنومند حریف بالکل واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کی پھٹی ہوئی پیشانی سے خون کی خاصی مقدار بہہ چکی تھی، جس نے چہرے کے ساتھ ہی اس کے لباس کو بھی رنگین کر ڈالا تھا۔ تائنی آنکھ کے نچلے پپوٹے پر اس قدر شدید ورم آیا تھا کہ وہ آنکھ عملاً بند ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ بظاہر وہ اپنی حالت سے بے پرواہ نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے ڈھلکے ہوئے شانوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ زور آزمائی اسے توقع سے کہیں زیادہ بھاری پڑی تھی۔ میرے خاموش ہوتے ہی وہ اپنے ساتھی کی طرف گھوما۔ بہت ڈھیٹ ہے، 3rd ڈگری کے بغیر زبان نہیں کھولے گا۔ مجھے شباز پرس کرنے والے نے خیال امیز انداز میں ہنکارا بھرا۔ تمہارا خیال درست معلوم ہوتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو گیا، اچھا دوست، اب تھوڑی دیر بعد ٹارچسل میں ہی ملاقات ہوگی۔ میں خاموشی کے ساتھ باری باری ان دونوں کو گھورتا رہا اور وہ مجھے تنہا چھوڑ کر واپس لوٹ گئے۔
اس کی زبان سے ٹارچر سیل کا ذکر سن کر میرے وجود میں سنسنی سے سرایت کر گئی تھی، لیکن اس وقت میرے لیے خاموشی کے ساتھ ان صبر آزما مراحل سے گزرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اپنی تشویش کا اظہار کر کے میں انہیں خود پر ضرورت سے زیادہ حاوی ہونے کا موقع فراہم کر سکتا تھا۔ تشدد اور 3rd ڈگری کے حربے میرے لیے نئے نہیں تھے، لیکن لائز کاٹیج کے پرہول قلعے میں ٹارچر سیل کے حوالے سے ان الفاظ کا مفہوم ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ وہ لوگ بے حساب آمدنی کے لالچ میں بدترین قسم کی منشیات کی تجارت میں ملوث تھے۔ ان کے نزدیک نہ انسانی لہو کی کوئی وقت تھی، نہ رشتوں کا احترام۔ وہ خونی بھیڑیوں کا ایک ایسا وحشی غول تھا جو برا وقت آنے پر ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے پر تل جاتے ہیں۔ تنظیم کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دینے والوں کو ذرا سی کوتاہی پر اتنی سردمہری کے ساتھ مروا دیا گیا تھا جیسے وہ چیتے جاگتے انسان نہیں بلکہ قدموں میں رینگتے ہوئے حشرات الارض رہے ہوں، جنہیں قدموں تلے روندے بغیر آگے بڑھنا ممکن ہی نہ رہا۔ اپنی زبان بند رکھنے کے لیے میں ان درندوں کی ہر اذیت سہ سکتا تھا، لیکن خوف بس یہی تھا کہ تشدد کر کے وہ مجھے اس حد تک مفلوج نہ کرتے کہ اپنے ذہن پر میرا اختیار ہی نہ رہے، اور میں مدہوشی کے عالم میں کسی ارادے کے بغیر وہ سب کچھ اگل بیٹھوں جس کا راز رہنا بہت ضروری تھا۔ گمبھیر خیالوں میں ڈوبا ہوا میں باتھ روم میں داخل ہوا تو آئینے کا سامنے کرتے ہی چونک پڑا۔ اس نے اپنی مار کا بدلہ لے لیا تھا۔ میری پیشانی بھی کافی پھول گئی تھی اور کھال کئی جگہ سے یوں پھٹ گئی تھی جیسے پتھر کی ضرب سے شیشے پر دراڑیں پڑ گئی ہوں۔ کو بہنے والے خون کی مقدار بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی آئینے میں میرا چہرہ خاصا ٹراؤنا نظر آ رہا تھا۔ تشدد بجائے خود غیر اہم تھا، اصل اہمیت ان نتائج کی تھی جو تشدد کے نتیجے میں حاصل ہو سکتے تھے۔ اس اعتبار سے میری اور ان کی لڑائی نفسیاتی رخ اختیار کر گئی تھی، جس میں میری فتح اس وقت ممکن تھی جب میں ہر مرحلے پر خود کو پرسکون اور نارمل رکھنے میں کامیاب رہتا۔ میں نے واش بیسن پر جھک کر احتیاط اور پھرتی کے ساتھ اپنا منہ دھو ڈالا۔ گردن وغیرہ سے خون کے نشانات صاف کر کے میں نے قمیص وہیں اتار پھینکی اور کمرے میں لوٹ کر الماری میں سے اپنے ناپ کا دوسرا چوڑا نکال کر پہن لیا۔ دوبارہ باتھ روم میں داخل ہو کر میں نے دیوار گیر کیبنٹ کا جائزہ لیا تو اس میں ابتدائی طبی امداد کی وہ چند بنیادی چیزیں موجود تھیں جو عموماً ہر گھر میں پائی جاتی ہیں۔ میں نے ایک مختصر سی پٹی پر مرہم لگا کر اسے اپنی پیشانی کے زخم پر ٹیپ سے چپکا لیا، پھر بال سنوارتے ہوئے میں خود ہی مسکرا دیا۔ مجھے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ چند منٹ پہلے تک میں کسی خطرناک لڑائی بڑھائی میں الجھا ہوا تھا۔ کمرے میں واپس لوٹ کر میں نے سگریٹ سلگائی اور ایک مرتبہ پھر رسائل سمیٹ کر کسی کرسی پر دراز ہو گیا۔ ان لوگوں کو فریب دینے کے لیے میں نے وہ بہروپ ضرور اتار لیا تھا، لیکن اندرونی کیفیت کو بدلنا میرے لیے ناممکن تھا۔ رسائل سامنے موجود تھے، لیکن ذہن ان نامساعد حالات میں الجھا ہوا تھا جن سے میں غیر متوقع طور پر دو چار ہو چکا تھا۔ بعد مجھے کمرے میں موجود گھنٹی کا خیال آیا اور میں نے اسے آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کی مہربانیاں قہر و غضب میں ڈھل چکی تھی، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ درمیانی وقفے میں ان کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ گھنٹی بجتے ہی دروازہ کھلا اور ایک دیو قامت اندر گھس آیا۔ اس کے کسرتی بدن سے تو یہی ظاہر ہوا تھا کہ وہ بھی حسب توفیق ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کا چہرہ سراپا استفسار بنا ہوا تھا۔ لڑکی کی جگہ تمہیں مامور کیا گیا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ پتہ نہیں۔ گھنٹی کیوں بجائی تھی؟ اس نے اکھڑے ہوئے درست لہجے میں پوچھا۔ کافی مل سکے گی؟ وہ سر کو اسباب میں جنبش دیتا واپس چلا گیا۔ معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ باہر موجود رہنے کے باوجود اندر پیش آنے والے واقعات سے لا علم رہا ہو، کیونکہ مجھے کرسی میں دراز رسائل کی برگردانی کرتے دیکھ کر اس نے کسی بھی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ غیر متوقع طور پر وہ چند منٹ بعد ہی ٹرے میں کافی کے برتن لیے آ پہنچا اور ٹرے میز پر رکھتے ہوئے اسی اجڑ لہجے میں بولا، خود بنا لو گے یا مجھ ہی کو گھولنا پڑے گی؟ تم زحمت کر سکو تو مہربانی ہوگی، میں تو ابھی پٹ کر بیٹھا ہوں۔ اس کو حوصلہ شکن رد عمل کے باوجود میں نے اپنا لب و لہجہ خوشگوار رکھتے ہوئے کہا۔ اسے پلٹ کر مجھے پھاڑ کھانے والے انداز میں گھورا، پھر کافی تیار کرتے ہوئے بولا، مجھے بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری زبان میں کوئی پلہ چپکا ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہیں زیادہ بولنے کا مرض لاحق ہے۔ یہ جاننے کے باوجود تم خاصے مہربان نظر آتے ہو۔ تھوڑی دیر قبل آنے والے تو براہ راست مار دھاڑ پر اتر آئے تھے، میری پیشانی کے زخم کے سلسلے میں تم کو مدد کر سکو گے؟ بس اسے گھراتے ہوئے میری بات کاٹ دی۔ یہ مہمان خانہ نہیں ہے، یہاں تم ایک قیدی ہو۔ غنیمت ہے کہ باتھ روم کیبنٹ میں ڈریسنگ کا کچھ سامان موجود ہے، اسے زیادہ کچھ نہ مل سکے گا۔ کافی کی پیالی تیار کر کے اس نے ٹرے ہی میں چھوڑ دی اور تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اٹھ کر گرم گرم تلخ کافی کا پہلا گھونٹ لیا تو لطف آ گیا۔ لائٹس کاٹیج والے لاگ صفاق اور بے رحم سے، لیکن دشمنی کے معاملے میں وہ زداری کے قائل معلوم ہوتے تھے کہ تشدد امیز باز پرس کی ابتدا ہونے کے باوجود رسمی مدارس سے گریز نہیں کیا تھا، اور میری دانست میں ایسے دشمنوں سے نپٹنا عام طور پر زیادہ دشوار ہوتا ہے جو اپنے حریف کو کھلا پلا کر مارنے کے عادی ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور اس بار دو نئے چہرے اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کی زرد اور سوئی سوئی سپاٹ آنکھوں سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی نشے کے عادی رہے ہوں یا پھر وہ بلا کے اذیت پرست تھے۔ اس وقت تک میں کافی ختم کر کے دوبارہ رسائل کی ورک کرتانی میں مصروف ہو چکا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی میں نے اپنی گود میں پڑے ہوئے رسائل ایک طرف ڈال کر کرسی چھوڑ دی
تاکہ انہیں تشدد کے آغاز کے لیے کوئی بہانہ نہ مل سکے۔ ان میں سے ایک نے مجھے اپنی طرف بلایا اور میں محتاط انداز میں اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ پھر ان کی ہدایت پر میں اس کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ دونوں مجھے اس راہداری میں واقع ایک کمرے میں لے کے آئے۔ پھر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے ان میں سے ایک نے ایک دیوار گیر الماری کھول کر اس کے اندر لگے ہوئے کسی خفیہ میکانزم کو حرکت دی، جس کے نتیجے میں ایک گوشے میں فرش کا ایک خاصا بڑا حصہ ایک طرف سرک گیا اور نیچے تاریک خلا نظر آنے لگا۔ میں اس خلا کے قریب پہنچا تو کمرے میں ہونے والی روشنی کے انعکاس میں وہاں نیچے جاتے ہوئے 2-3 سینے نظر آئے جو آگے تاریکی میں معدوم ہو گئے تھے، لیکن میں نے اپنے لانے والوں کے ایما پر جو ہی فرش سے نیچے پہلے زینے پر قدم رکھا، نیچے سے تیز روشنی کا سیلاب امڑ آیا۔ چند سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد میں نیچے تہ خانے میں دیکھنے کے قابل ہوا تو سیڑھیوں کے اختتام پر ایک وسیع و عریض روشن حال نظر آیا، جہاں جا بجا دفتری نوعیت کا ساز و سامان رکھا ہوا تھا۔ نیچے پہنچنے کے بعد بہت سی میزوں پر کچھ فائلیں اور کاغذات بھی رکھے ہوئے نظر آئے، جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ تہ خانہ ویران نہیں رہتا بلکہ کسی نہ کسی مصرف میں لیا جاتا تھا۔ وہ دونوں میرے پیچھے نیچے اترے تھے۔ آخری سیڑھی سے فرش پر قدم رکھنے کے بعد میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اوپر والے کمرے کے فرش میں نمودار ہونے والا خلا معدوم ہو چکا تھا۔ آگے بڑھو، میں نے ٹھٹکتے ہی ان میں سے ایک نے غرا کر میری پسلیوں میں سختی کے ساتھ ٹہوکا دیا تھا اور میں فوراً ہی مشینی انداز میں آگے چل پڑا، کیونکہ اب میں بلا وجہ کسی تشدد امیز تصادم میں ملوث ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں مقصد مار دھاڑ کے بجائے میں اپنی توانائیاں کسی ایسے موقع کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا تھا جب ان کا استعمال بار آور ثابت ہونے کی امید ہو۔ اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے کسی اچھی جگہ نہیں لے جا رہے تھے۔ ان سے پہلے جو آدمی آئے تھے، جن میں سے ایک سے میری مار پیٹ ہوئی تھی، انہوں نے جاتے ہوئے مجھ سے کسی ٹارچر سیل میں ملاقات کا تذکرہ کیا تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ اس وقت ہماری منزل بھی شاید ایسی ہی کوئی کوٹڑی تھی جہاں لائے جانے والوں پر تشدد کے بدترین حربے آزمائے جاتے ہوں گے۔ اوپر سے سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ تہ خانہ اس قدر وسیع و عریض ہوگا، لیکن میزوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اندازہ ہوا کہ تہ خانے میں دفتر نما اس وسیع و عریض حال کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا۔ کئی منٹ کے بعد ہم ایک بند دروازے کو کھول کر ایک پتلی سی راہداری میں داخل ہوئے۔ اندر قدم رکھتے ہی احساس ہوا کہ ہوادار حال کے مقابلے اس راہداری میں نہ صرف گھٹن تھی بلکہ روشنی بھی ناکافی تھی۔ راہداری کے اختتام پر ایک اور مخفل دروازہ تھا۔ مجھلانے والوں میں سے ایک نے بڑھ کر چابی سے دروازے کا قفل کھولا اور آگے بڑھ کر قریبی دیوار میں لگا ہوا روشنی کا سوئچ آن کر دیا۔ کمرے میں نگاہ پڑتے ہی مجھے پریری سی آ گئی اور چوکھٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد تو بے اختیار میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ کوٹری خاصی وسیع تھی اور وہاں قدیم طرز کے بہت سے ایذا رسانی کے آلات موجود تھے، جن میں سے کئی ایسے قد آدم آئینی شکنجے بھی تھے جن میں کھوپڑی سے قدموں تک انسان کو پوری طرح مبہوس کیا جا سکتا تھا۔ فرش اور دیواروں پر جا بجا سوکھے ہوئے خون کے داغ نظر آ رہے تھے اور کمرے کی فضا میں کسی مذبح خانے سے ملتی جلتی خون کی بسان رچی ہوئی تھی، اور دیواروں سے کئی پتلے اور موٹے چرمی چابک اور نوکدار آئینی سلاخیں لٹکی ہوئی تھی۔ میں اسی جائزے میں مصروف تھا کہ آئینی چھنکار سن کر چونک پڑا۔ پلٹ کر دیکھا تو ان دونوں میں سے ایک ذرہ بختر نما ایک آئینی ڈھانچے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھا۔ وہ آئینی ڈھانچہ اندر سے بالکل کھوکھلا اور بظاہر ہاتھوں سے محروم کسی انسان سے مشابہ تھا۔ اس میں سر اور دھڑ کے ساتھ ٹانگیں بھی تھیں۔ میں دیکھتے دیکھتے اس شخص نے کھوکھلے آئینی ڈھانچے کا اگلا حصہ دروازے کے پٹوں کی طرف کھول دیا۔ سر دھڑ اور دونوں ٹانگوں کے اگلے حصے قبضوں کے ساتھ پچھلے حصے سے جڑے ہوئے تھے اور پچھلا حصہ آئینی سلاخوں کے ساتھ عقبی دیوار میں مضبوطی کے ساتھ نصب تھا تاکہ ہر صورت میں اس طرح استادہ رہ سکے۔ میں نے ایک بار پھر ان دونوں کو سمجھانا چاہا، ان کی منتیں کی، لیکن ان کی سرد اور سپاٹ آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی کی ذرا بھی رمق پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ سدھائے ہوئے انسانی بوٹوں کی طرح مجھے ہر قیمت پر اس آئینی شکنجے میں قید کر دینے پر تلے ہوئے تھے۔ اپنی ہر مدافعانہ کوشش میں ناکام ہونے کے بعد مجھے آخر آگے بڑھنا پڑا اور میں سامنے سے کھلے ہوئے اس فولادی قبض میں داخل ہو گیا۔ میرے دونوں ہاتھ شانوں کے متوازی سیدھے پھیلوانے کے بعد ایک نے پھرتی کے ساتھ پہلے دھڑ والے حصے کی سامنے کی کھڑکی بند کی اور کھنڈوں کے درمیان کوئی کیل گسیڑ دی۔ اب میرے ہاتھ اس خول سے باہر حرکت کرنے کے لیے آزاد تھے، لیکن میرے لیے اپنے جسم کو جنبش دینا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر میری دونوں ٹانگیں پوری طرح اس خول میں قید کی گئی۔ کھوپڑی کے سامنے بھی خول کا نصف حصہ قبضے پر گھوم کر آ گیا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس میں آنکھوں کے مقابل کھڑکی کٹی ہوئی تھی، ورنہ اس ہیبت ناک فولادی شکنجے میں تشدد کے بغیر بھی حالت غیر ہو سکتی تھی۔ اسی لمحے میرے دائیں گھٹنے میں سنسنی سی دوڑ گئی، پھر جلد میں خارش ہونے لگی۔ میرے ہاتھ آزاد تھے لیکن ٹانگیں خول میں مقید تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ خول میں اتنی گنجائش تھی کہ میں نے اپنے داہنے گھٹنے کو آئینی خول کے اندرونی کھردرے حصے میں آہستہ آہستہ رگڑ کر خارش کے احساس سے نجات حاصل کر لی۔ اب تم زبان کھولنے تک اسی شکنجے میں قید رہو گے، ان میں سے ایک نے سرد اور لاپرواہانہ لہجے میں کہا۔
तशद्दुद की दूसरी किस्मों के साथ इस शिकंजे में दिए जाने वाले बरकी झटके अगर तुम्हारा दिमाग दुरुस्त न कर सके तो फिर इस खोल में सुर्ख रंग के गोश्तखोर चिमटे छोड़ दिए जाएंगे। उनके सामने बड़े से बड़ा ढीठ और जिद्दी शख्स भी चंद मिनट में हथियार डालने पर मजबूर हो जाता है। हम जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पूछगछ करने वालों की आमद से पहले तुम फैसला कर सकोगे कि शराफत से राय रास्त पर आओगे या फिर तशद्दुद सह कर ही बाज आओगे। मैं कुछ न कह सका, बस अपने वजूद में खौफ की एक लहर से महसूस करके रह गया और वो दोनों कोठड़ी का दरवाजा बंद करके वापस चले गए और मैं उस खौफ आवर माहौल में तन्हा रह गया। लाइट्स कॉटेज में मेरे साथ जो कुछ हो रहा था वो मेरे लिए न सिर्फ खिलाफ तवक्का बल्कि हैरान कुन था। पैरालाइट मेरे सामने तंजीम के एक बायसर फर्द की सूरत में आई थी और शुगर क्वीन के रूप में बतेरों पर राज करती थी। उसने मुझे लाहौर आने की हिदायत करते हुए पूरे एतमाद के साथ ब्लू बेल का कोड दिया था, जिसे सुनते ही डिसोजा को मेरे साथ हमदर्दाना रवैया इख्तियार करना चाहिए था, लेकिन लाहौर में कदम रखते ही मेरे साथ बदनसीबियों का आगाज हो गया था। सबसे पहले खराबी तो ये हुई थी कि मैं अपनी मर्जी से चलकर एक आज़ाद शख्स की हैसियत से लाइट्स कॉटेज के दरवाजे पर दस्तक देने बजाय काका पहलवान के छोड़े हुए एक ड्राइवर का निशाना बन गया और फिर एक बेबस कैदी के रूप में लाइट्स कॉटेज पहुंचा दिया गया जहां डिसोजा मौजूद नहीं था और उसके जानशीन ने ब्लू बेल का कोड तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। मुझे शुबा होने लगा कि कहीं विरालाइट की बाजी उलट ही ना गई हो। अपने बयान के मुताबिक वो तंजीम के मुक्तदर आला और लाइट्स कॉटेज के नाजीदा मालिक जिमी लाइट की इकलौती नाजायज औलाद थी। जिमी लाइट खुद उसके वजूद से लाइल्म था और ना वीरा ने कभी अपने बाप को देखा या उसके बारे में सुना था। फिर इटली में रुनमा होने वाले चंद बदतरीन जराइम के बारे में जिमी लाइट का नाम पहली बार अखबारात में आया और दब गया, लेकिन वीरा अपनी माँ से सुन चुकी थी कि उसकी विलादत जिमी लाइट नामी शख्स के मराहों मिन्नत थी और उसी वजह से उसकी माँ ने वीरा के नाम के साथ वल्दियत के इजहार में लाइट का नाम लगाया था। वीरा लाइट ने अपने बाप तक रसाई की कोशिश शुरू कर दी और उस पर इंकशाफ हुआ कि उसका बाप मुजरमों की एक बहुत बड़ी तंजीम का सरबराह है और उस तक रसाई नामुमकिनात में से है। उन कोशिशों में नाकाम होकर उसने अपने असल नाम के साथ तंजीम में शमूलियत की कोशिश शुरू कर दी और कामयाब हो गई।